Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakaria University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Introduction to Public Policy in class MPA, Masters in Public Administration, second semester evening program. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, उसमें हम डिस्कस करेंगे पब्लिक पॉलिसीज़ को, मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिक पॉलिसी को, कि किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज़ बना रही होती है। लाइक अगर हम हेल्थ पॉलिसी की बात करें, अगर हम बात करें जो है फाइनेंशियल पॉलिसी की, एजुकेशन पॉलिसी की, तो हम ये सारा देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है ये पॉलिसीज़ बना रही होती है अपनी पब्लिक के लिए। ठीक है, तो उससे पहले पब्लिक पॉलिसी के बारे में कुछ डेफिनेशंस बताई नहीं है। इनका दोबारा से एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि पब्लिक पॉलिसी जो है, इट इज़ द प्रिंसिपल गाइड टू एक्शन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द स्टेट। पब्लिक पॉलिसी जो है ये एक प्रिंसिपल गाइड है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और ब्रांचेस जो हैं स्टेट की, वो इसको जो है वो रन कर रही होती हैं, देख रही होती हैं। इसी के साथ साथ जो है विद रिगार्ड टू अ क्लास ऑफ इश्यूज इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद लॉ एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टम्स। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी बेसिकली जो है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को और एड्रेस करती है अपनी सिटीजन्स की, पब्लिक की नीड्स को। ठीक है, थ्रू द एक्शंस डिफाइंड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है वो इसको लेके जो है पूरे प्रोसेस को लेके चल रही होती है। अच्छा, पब्लिक पॉलिसी इज़ नेसेसरी इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो इंजॉय कर रही होती है एक अपने स्पेसिफिक रोल को, किस में, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है ना, और ये कैसे मतलब उसको इंजॉय कर रही होती है, बिकॉज द यूनिकनेस एंड बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द यूनिक एबिलिटी टू मेक अथॉरिटेटिव डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स सिटीजन्स। अब यहाँ पे अथॉरिटेटिव डिसीजंस जो हैं वो क्या हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजन्स क्या है। देखें, बिहाफ ऑफ सिटीजन से मुराद जो हमारी पब्लिक है वो अपने नुमाइंदगान अपनी मर्ज़ी से चुनती है, चूज़ करती है। हमारी जो पब्लिक है इलेक्शंस के थ्रू, जब वो इलेक्शंस के थ्रू अपने नुमाइंदगान चूज़ करते हैं हमारे पब्लिक, तो वहाँ पे जितने भी अथॉरिटेटिव डिसीजंस बनते हैं आवाम के लिए, अब ज़ाहिर बात है आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं, वही डिसीजन मेकिंग करा रहे होते हैं। तो वही बात हो रही है कि एक स्पेशल रोल होता है आपके गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग में, और उसी के साथ साथ एक यूनिक एबिलिटी होती है किसकी, अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग की, किसकी बिना पर, सिटीजन्स की बिना पर। ठीक है, और उसका बैकअप कौन होता है और उसको कर कौन रहा होता है, उसको लेके कौन चल रहा होता है, हमारी कानून साजी, लेजिस्लेशन, लॉज, rules and regulations, as well as sanctions for offenders in the event of non compliance। इस सारे प्रोसेस को कौन लेके चल रहा है, कानून साजी, लेजिस्लेशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एज वेल एज ऐसे सेंक्शंस कि अगर किसी ने कोई गलती करी या कोई गलत काम किया तो उसके लिए सेंक्शंस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, तो थॉमस डाई जो है उसने डेफिनेशन में जो हाईलाइट किया है वो कहता है कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जो है, इट इन्वॉल्व्स अ फंडामेंटल चॉइस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू डू समथिंग और टू डू नथिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, एंड दैट डिसीजन इज मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी डिस्कशन है और ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हम उनको आज डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। जैसे हमारे पास सबसे पहले है हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ पॉलिसी जो है ये एक नेसेसरी जो है गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी है कि वो हेल्थ पॉलिसीज़ जो है वो बनाए। एक किसी भी गवर्नमेंट के लिए हेल्थ पॉलिसी जो है ये एक फंडामेंटल जो है पार्ट है, ज़रूरी बुनियादी जो है पार्ट है। An authoritative statement of intent adopted by government on behalf of the public with the aim of improving the health and welfare of the population। अब ये जो सेंट्रली डिटरमाइंड बेसिस फॉर एक्शन, अच्छा अब ये क्या है कि एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट
ایک گورنمنٹ بناتی ہے کس کی بیہاف پہ؟ پبلک کے بیہاف پہ. اور اس میں بیسک جو ہمارا بنیادی یا فنڈامنٹل ایم کیا ہوتا ہے کہ جو پاپولیشن آپ کی رہ رہی ہے اور وہ لوگ آپ کو ووٹ کر رہے ہیں تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں ایک اچھی ہیلتھ پالیسی. ٹھیک ہے؟ یا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے, جو ویلفیئر کا سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے. ٹھیک ہے؟ وٹ ہیلتھ ایجنسیز ایکچولی ڈو, ایکچولی جو ہماری ہیلتھ ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, وٹ گورنمنٹ وڈ لائک دیم, اور گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے کہ وہ کیا کریں ٹو ڈو, اور ان کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ آبزرونگ دا آؤٹ کمز آف ڈیسیجن میکنگ. تو اس میں پبلک ہیلتھ پالیسی ہے اور ہیلتھ کیئر پالیسی ہمارے پاس آ جاتی ہے. پبلک ہیلتھ پالیسی. پبلک ہیلتھ پالیسی از دا ہارٹ آف آل پولیٹیکل ڈیسیجنز ان دا ایلوکیشن آف ویلیو. ٹھیک ہے؟ ایسٹرن نے 1965 میں اس کے ایک ڈیفائن کیا تھا پولیٹیکل ڈیسیجن کے بارے میں. اس نے کہا تھا کہ ایلوکیشن آف ویلیو از دا پروسیس بائی وچ گورنمنٹ چوز وچ ویلیوز ٹو گرانٹ اینڈ وچ ٹو ڈینائی. کہ پولیٹیکل ڈیسیجنز میں جو 1965 میں ایسٹرن نے کہا تھا کہ جو ویلیوز کی اقدار و روایات کی ویلیوز, ہاں مختلف قسم کی ویلیوز ہو سکتی ہیں. تو جب ویلیوز کی ایلوکیشن ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ چوز کرتی ہے کہ کس قسم کی ویلیوز کو گرانٹ کرنا چاہیے اور کس قسم کی ویلیوز کو ڈینائی کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے. دا پروسیس آف میکنگ اینڈ الٹرنگ پالیسیز, کہ پالیسیز کے بنانے کا ایک پروسیس اور ان کو چینج کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. کمپیٹنگ دا ڈیمانڈز آن فینٹ ریسورسز. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ انڈیویجولس کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں یا گروپس کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پارٹیکولر پالیسیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ریسورسز ہیلپ دا گورنمنٹ. کیوں؟ تاکہ رسپونڈ کیا جا سکے جو ڈیمانڈز بنائی جانی ہیں, بینگ میڈ, منی, بلڈنگ سٹاف, ٹائم. اسی کے ساتھ ساتھ سپورٹ relates to the extent to which any government is authorized to pass the legislation. ٹھیک ہے؟ اب ایک پالیسی کیا ہے؟ ایک پلان ہے, ایک کورس آف ایکشن ہے جو کہ ڈیزائن کیا جاتا ہے ایک ایشو کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ایک ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں انفلوئنس کرنے کے لیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروموٹ کرتا ہے براڈ کمیونٹی ایکشنز کو جو کہ ایک انڈیویجولس کے لیے جو ہے بنائے جا رہے ہوتے ہیں پوری سوسائٹی میں. ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور ہمارے پاس سپورٹس ہوتی ہیں, اور ان کے تھرو کیا ہوتا ہے پالیسیز جو ہیں وہ فارمولیٹ ہوتی ہیں, امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اور اگر نیسیسری ہو تو وہ ریوائز ہوتی ہیں. اب یہاں پہ جو پوٹینشیل رول ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہیلتھ کیئر میں وہ کیا ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ کس طرح سے وہ اپنا رول پرفارم کرے؟ ریگولیٹر آف ہیلتھ کیئر ایجنسیز. گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ریگولیٹر کے طور پر ہیلتھ کیئر ایجنسیز میں جو ہے کام اپنا فنکشن پرفارم کرے, رول پرفارم کرے. اسٹیمولیٹر آف ریسرچ, a protector of deprived and disadvantaged groups, a financier of health and healthcare programs, a purchaser of healthcare services, a direct provider of services. تو یہ ہماری گورنمنٹ کے رولز ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایمرجنٹ ہیلتھ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ہیلتھ کیئر جو ہے از ویوڈ ایز این آئٹم آف پرسنل کنزپشن, کہ ہیلتھ سسٹم کو آپ ایک پرسنل کنزپشن, جس طرح آپ پرسنلی کچھ چیزوں کو یوز کرتے ہو نا, اسی طرح سے آپ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو دیکھو. ٹھیک ہے؟ اتنا اس کو جو ہے کلیئرلی دیکھو کہ وہ کس طرح سے آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے. انشورنس سیکورٹی یا سوشل سیکورٹی. ہیلتھ کیئر جو ہے از سین ایز این انشورڈ. ہیلتھ کیئر کو ایک انشورڈ سسٹم سمجھا جائے, ایک سیکورڈ سسٹم سمجھا جائے. ٹھیک ہے؟ گرانٹیڈ کنزیومر گڈز اینڈ سروسز, کہ جو کہ کنزیومر سے مراد جو پیشنٹس ہیں, پیشنٹس کو اب گڈس اور سروسز سے مراد ہے کہ پیشنٹس کو ہیلتھ اور سروسز جو ہے وہ گرانٹ کی جائیں. اب گارنٹیڈ سے کیا مراد ہے کہ ہر قیمت پر وہ جو ہے سروسز جو ہیں پیشنٹس کو پرووائڈ کی جائے. گورنمنٹ کا رول سینٹرل ہونا چاہیے مگر انڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہے سوشلائز.
ہیلتھ کیئر ایز اے اسٹیٹ پرووائڈیڈ سروسز، ہیلتھ کیئر کو آپ اسٹیٹ لیول پہ جو ہے سروسز پرووائڈر بنا دو، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پلورالسٹ، اب اس میں کیا ہوگا کہ ہیلتھ کیئر از ویوڈ ایز اے کنزیومر گڈ، کہ ہیلتھ کیئر کو آپ کیسے دیکھو گے؟ کنزیومر گڈ کی طرح دیکھو گے. کیوں کہ ہیلتھ کیئر جو ہے یہ سچ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کوئی چیز استعمال کر رہے ہوتے ہو، آپ کوئی چیز خرید کے لا رہے ہوتے ہو اور آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہو. ہیلتھ کیئر بھی اسی طرح سے آپ کے پاس اس کو بھی جو ہے آپ ایز اے کنزیومر گڈ کی طرح دیکھو گے، ٹھیک ہے. کہ جس طرح ایک کنزیومر اپنی گڈز لے کے آتا ہے، اپنی گڈز سیلز کرتا ہے، اپنا گڈز لے کے آتا ہے، ان کو یوز کرتا ہے، تو اسی طرح سے ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کو بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہیلتھ سسٹم کو بھی اتنا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، اتنا جو ہے کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ہیلتھ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی جو ہے ہیلتھ ایشو ہے تو آپ کے لیے وہ کلیئرلی جو ہے ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کلیئر ہو، گولز کلیئر ہو اس کے. اسی کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک آنرشپ آف فیسلٹیز اسٹیٹ رولز از منیمل اینڈ انڈائریکٹ. اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل ہیلتھ سروسز میں کیا ہوگا کہ ہیلتھ کیئر از اسٹیٹ سپورٹڈ، آپ کا ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے وہ اسٹیٹ سپورٹڈ ہو، آپ کی پوری ریاست اس کو آپ کی جو ریاست ہے، آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہو، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اپنی پبلک کو، ٹھیک ہے. اور پیمنٹس جو ہیں سروسز کی وہ سینٹرل ہوں اور ڈائریکٹ ہوں. تو اس میں جو ہے آج ہم نے ہیلتھ پالیسی کے بارے میں ایک تھوڑا سا جو ہے اوور ویو دیکھا کہ کس طرح سے جو گورنمنٹ ہے وہ ہیلتھ پالیسیز کے لیے کام کرتی ہے. نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم اپنی فائنینشیل پالیسیز کو اور ایجوکیشنل پالیسیز کو ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.